ابو ظہبی سٹی متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ہے۔ ابو ظہبی ایک جزیرے پر واقع ہے اور آس پاس کے جزیروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ امارات تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن ابو ظہبی اس وقت اقتصادی میدان اور سیاحت دونوں شعبوں میں سرمایہ کاری کے ساتھ اپنی معیشت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں ابو ظہبی شہر خاص طور پر شامل ہے۔ دنیا میں امیر لوگوں کی سب سے زیادہ فیصد ابو ظہبی میں ہے۔ ان کی تعداد 75,000 کروڑ پتی یعنی 8.8% سے تجاوز کر گئی ہے، اور دولت میں سالانہ 16% اضافہ ہو رہا ہے۔ CNN اور فارچون کے مطابق یہ دنیا کا امیر ترین شہر ہے۔ ابو ظہبی کو رہنے اور دیکھنے کے لیے دنیا کا چوتھا پسندیدہ شہر سمجھا جاتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کا سب سے محفوظ شہر بھی۔ ابو ظہبی کے قدیم باشندے العین، لیبا اور الظفرہ کے علاقوں میں رہتے تھے، اور اپنی زندگی کا انحصار اونٹوں کے چرنے، کھجور کی کٹائی، مچھلی پکڑنے اور موتیوں پر کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے مویشیوں کے ساتھ وہاں کا سفر کرتے تھے جہاں پانی اور چراگاہ میسر ہو۔ 1940 کی دہائی کے آخر اور 1950 کی دہائی کے اوائل میں ابو ظہبی کی زیادہ تر عمارتیں خستہ حال تھیں، جس کی وجہ سے 1920 اور 1930 کی دہائیوں میں تجارت کے سنہری دور کے خاتمے کے بعد مصنوعی موتیوں کے ظہور اور قدرتی موتیوں کی صنعت کا خاتمہ تھا، جو ابو ظہبی میں آمدنی کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ شہر کے بازار چھوٹے تھے، کچھ کھجور کے درخت ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، لیکن یہ بہترین معیار کے نہیں تھے۔ یہاں پہلے بازار چھوٹے چھوٹے چبوترے تھے جن پر بیچنے والے اپنا سامان رکھتے تھے، اور سمندر کی سے آنے والی مچھلیوں کا سامان بازار کے باہر رکھا جاتا تھا۔ ہندوستانی روپیہ ان کی کرنسی تھی۔ مزدوروں کا تعلق ایک سے زیادہ قومیتوں سے تھا، جن میں عرب، ایرانی، بلوچی، افریقی، پاکستانی اور ہندوستانی شامل تھے۔ 1966 کو شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے ابو ظہبی کی عمارات میں اقتدار کی باغ ڈور سنبھالی۔ اچھی زمین کھودنے اور سمندر کے پھٹنے کے بعد سیاہ سونے یعنی تیل کے خزانے نمودار ہوئے، اور عمارات کے لوگوں کو اس مصائب کی زندگی کی تلافی کرنے کے لیے جو وہ نسل در نسل سے برداشت کرتے آ رہے تھے، نجات ملی۔ ابو ظہبی میں ایک نئے تاریخی مرحلے کا آغاز ہوا، اور تعمیر و ترقی کے ساتھ ایک حیرت انگیز ترقی کا بھی۔ ال نہیان نے اس کو ایک بھرپور نگلستان بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے حکومت اس وقت سنبھالی جب نومبر 2004 میں ان کے والد شیخ زید کی وفات ہوئی، جن کا ریاست کی تعمیر میں بنیادی کردار تھا۔ عمارات میں سب سے زیادہ رقبہ ابو ظہبی کا ہے۔ اس کو 3 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ابو ظہبی کا شہر ہے، جو متحدہ عرب امارات کا دارالحکومت ہے۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے، یہ امارات کے مشرقی حصہ ہے جو العین کا شہر ہے۔ تیسرے حصے کا تعلق وہ مغربی حصہ ہے جس میں امارات ابو ظہبی سے تعلق رکھنے والے بہت سے علاقے اور جزیرے واقع ہیں، جن میں دلما، سربنی، یاس، جزیرہ داس، مبارک وغیرہ، اور ساحلی اور اندرونی حصے شامل ہیں۔ شہر کی زیادہ تر عمارتیں اونچے ٹاور یا فلک بوس عمارتوں پر مشتمل ہیں۔ جیسا کہ ابو ظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی عمارت، ابو ظہبی کے نیشنل بینک کی مرکزی شاخ، یونین ٹاورز، ریم جزیرے پر ٹاورز کا منصوبہ، اور ابو ظہبی ورلڈ ٹریڈ سینٹر وغیرہ۔ متحدہ عرب امارات کی تقریباً $400 بلین کی معیشت کا تقریباً 2/3 حصہ ابو ظہبی کا ہے۔ ابو ظہبی کا اصل نام مالہا نمک تھا، جو ممکنہ طور پر خلیج فارس کے نمکین پانی یا شہر کے ارد گرد قدیم نمکین دلدل کا حوالہ دیتا ہے۔ کچھ بدوؤں نے اس شہر کو بھی کہا ہے، جبکہ برطانوی ریکارڈ میں اس جگہ کو ذہیبی یعنی ہرن کی ماں ابو ظہبی کہتے ہیں۔ بعض تاریخی حوالوں کے مطابق ابو ظہبی کا پہلی بار 300 سال پہلے نام استعمال کیا گیا۔ ابو ظہبی کا پہلا لفظ بو شہر کے مغربی ساحل پر رہنے والے بولتے تھے۔
جسے ابو بنا النہان خاندان اصل میں لیوا نگلستان میں تھا، جو اس قبیلے کا سب سے اہم علاقہ ہے۔ یہ خاندان خلیج فارس کے ساحل پر ابو ظہبی کے جزیرے کی طرف ہجرت کر گیا کیونکہ وہاں میٹھے پانی کی دریافت تھی۔ یہ خاندان آج ابو ظہبی کا حکمران ہے۔ یہ خاندان موتیوں کا کاروبار کرتا تھا اور دوسروں کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ خلیج فارس موتیوں کے لیے بہترین جگہ تھی۔ متحدہ عرب امارات کا قیام پہلی بار 1971 میں ابو ظہبی کے سیاسی اور انتظامی دارالحکومت کے طور پر ہوا تھا۔ دوسرا 1973 میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ تھا۔ اس وقت ابو ظہبی شہر کے زیادہ تر مکانات کھجور کے فریموں سے بنے ہوئے تھے۔ تیل پہلی بار 1958 میں ملا۔ سب سے پہلے تیل کی رقم سے کم بلندی والی کنکریٹ کی چند عمارتیں تعمیر کی گئیں اور پہلی پکی سڑک 1961 میں مکمل ہوئی۔ شیخ زید بن سلطان ال نہیان نے دیکھا کہ تیل کی دولت ابو ظہبی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 1966 کو انگریزوں کی مدد سے شیخ زید نئے حکمران بنے۔ 1971 میں امارات کی آزادی کے بعد اس علاقے میں تیل کا بہاؤ جاری رہا اور مٹی کی اینٹوں کی روایتی جھونپڑیوں کی جگہ بینکوں، بوتیکوں اور جدید ہائی لینڈز نے لے لی۔ شہر کو ٹیک کمپنیوں کا مرکز بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ شہر کی گلیوں میں درجہ حرارت عام طور پر ارد گرد کے صحرا کے مقابلے میں 15 سے 20 سینٹی گریڈ ٹھنڈا ہوتا ہے۔